تو حضور کے احسانات تقاضا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے۔ پھر درود و سلام اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے نبی پر درود پڑھے۔ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رضا بھی ہے، اور خود نبی پاک کی بھی رضا ہے کہ لوگ ان پر درود پڑھیں۔ یہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اس کا شان نزول ذرا دیکھیے گا کیا ہے۔ پہلے تو لوگ مقابلہ کرتے رہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، فکری مقابلہ جاری رہا، فکری۔ وہ کہتے تھے نہیں، ایک خدا کیسے نظام چلا سکتا ہے، معاذ اللہ، ممکن ہی نہیں، زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، بہت یہ وہ باتیں ہوتی تھی۔ جب فکری اور علمی جگہ پہ ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے تلوار کی جنگ لڑنی شروع کر دی، بدر میں تلواریں لے کے آ گئے، احد میں تلواریں لے کے آ گئے۔ جب وہاں بھی ناکام ہوئے تو شخصی اعتراض، جب کوئی بندہ کسی شخص کی قوت کا، طاقت کا، علم کا جواب نہیں نہ دے سکتا، پھر وہ شخصی اعتراض کرتا ہے کہ انجدہ ہے تو بندہ ہی نہیں ٹھیک۔ اب یہ کیا ہے؟ شخصی اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو بڑے نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ، کسی کی ذات پر اعتراض کرنا، اس کی شخصیت کو مورد الزام ٹھہرانا، یہ چھوٹے لوگوں کی بات ہے، چھوٹے لوگوں۔ جب کسی شخص کو آپ چھوٹی بات کرتے دیکھیں نا تو سمجھے خود ہی بڑا چھوٹا ہے، جو بڑی بات کرنے والا ہوتا ہے وہ بندہ بڑا ہوتا ہے۔ کفار مکہ نے کیا کیا؟ شخصی اعتراض شروع کر دیے، نبی پاک پہ معاذ اللہ استغفر اللہ الزام لگانے شروع کر دیے۔ اب میں ان الزامات کی طرف نہیں جاتا، وہ درد کا ایک معاملہ ہے، وہاں اگر بات چھیڑی جائے تو بڑی تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ ایک بات صرف کرتا ہوں، ایک سب سے بڑا الزام یہ لگاتے تھے کہ حضور کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایک بہت بڑا الزام یہ لگاتے تھے کہ انہوں نے 11 نکاح کیے ہیں، صرف 2 بیویوں سے اولاد ہوئی ہے، باقی جگہ پہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال غنیمت 5واں حصہ حضور کا تھا، تو وہ مال غنیمت کا 5واں حصہ حضور اپنے پاس رکھنے لگے، اس میں سے حضور نوازتے تھے غریبوں کو، مسکینوں کو، کہنے لگے دیکھیں اب پیسے آنے لگے ہیں تو انہوں نے بھی سمیٹنے شروع کر لیے۔ تو معاذ اللہ یہ الزامات، اب شخصی اعتراضات، ذات پر جب تنقید ہونے لگی تو حضور پریشان ہوئے۔ عام عزت دار آدمی کے بارے میں بھی کوئی شخص بات کرے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ عزتیں اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی ہیں، کل کائنات کی عزتوں کے وارث رسول پاک ہے۔ ایک کونے میں مسجد نبی کے کونے میں روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں دونوں گھٹنوں کے اوپر یوں بازو لگا کے ان کے اندر سر رکھ کے حضور تشریف فرما ہے، مقدس آنکھوں میں آنسو کونے میں، اور نبی پاک نے جب چہرہ اٹھایا تو داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے گرنے لگے۔ حضور کیا ہوا؟ کہا ابو ہریرہ دیکھ تو صحیح، کل یہ مجھے صادق اور امین کہتے تھے، کل یہ میرے نام کی مالا جپتے تھے، آج یہ مجھ پہ الزام لگانے لگے ہیں، ابھی جملے پورے ادا نہیں ہوئے۔ حضرت جبریل آئے، کہنے لگے سونیا رب فرماتا ہے یہ بکواس کرتے انہیں کرنے دے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان کو کرنے دے جو کرتے ہیں، تیرا رب بھی تیرے اوپر درود بھیجتا ہے، اور اس نے سب فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے نبی پہ درود ہی بھیجنے کا، کرنے دے جو بکواس کرتا ہے اسے، تیرا رب جو ہے تیرے اوپر درود بھیجنے کو، تیرا رب درود بھیج یا اچھا ایک ہوتی ہے اللہ کا حکم، ایک ہوتا ہے اللہ کی سنت۔ حکم اللہ کے بدل جاتے ہیں، سنتیں نہیں بدلتی۔ پہلے کہا جہاد نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنے کی، جیسے لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہمارا اپنا دین۔ پھر جب طاقت آ گئی تو کہا حرِّض المؤمنین علی القتال، اے محبوب ان سے کہو کہ لڑے کافروں سے۔ اب تک حکم بدلتے رہے احکامات، 50 نمازیں دے کے رب نے 5 کر دی، حکم تو بدلے پر اللہ کے طریقے کبھی بدلے۔ درود پڑھنا خدا کا حکم بھی ہے اور اللہ کا طریقہ بھی ہے، حکم بدل جاتا ہے پر طریقہ بدلتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے طریقے بدلا نہیں کرتا، میں جب سے ہوں درود پڑھ رہا ہوں، اور تم سوچ نہیں سکتے کہ رب کب سے۔ ایک جملہ اکثر لوگ کہتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا کہہ دیا؟ ذکر خدا ختم ہو جائے گا پر ذکر مصطفیٰ ختم، اس لیے کہ ذکر خدا مخلوق کرتی ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، مخلوق فنا ہوئی تو ذکر ختم، لیکن میرے مصطفیٰ کا اس لیے ختم نہیں ہو سکتا کہ اللہ ذکر کر رہا ہے۔
اللہ محبوب پہ درود بھیج رہا ہے، اور کب سے بھیج رہا ہے کسی کو پتا؟ کب تک بھیجے گا؟ وہ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میرے طریقے بدلتے بھیجتا ہی رہوں گا، بھیجتا ہی رہوں گا۔ وَمَلَائِكَتُهُ، اور فرشتے بھی بھیجتے کس پہ ہیں؟ علن رسول نہیں، علن محمد نہیں، علن نبی۔ کیوں بلا صلی اللہ، یہ نبی کیوں کہا؟ رسول بھی تو فرما سکتا ہے نا، سمجھے ہے آپ کی؟ میں قرآن کی صرف تفسیر عرض کر رہا ہوں، ابھی رسول بھی کہہ سکتا تھا لیکن رسول نے کہا۔ لفظ محمد کا معنی یہ ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، لیکن یہاں لفظ محمد بھی استعمال ہے۔ نبی کہا، کیوں کہا؟ سنیے، اس لیے کہ رسالت کا اعلان تو کیا 40 سال کے بعد، لیکن نبوت کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا کنت نبیم آدم بین الماء والطین۔ ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا آدم کی ابھی مٹی گوندی نہیں گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی کون فیکون تے کل دی گل ہے، اے کون فیکون تے کل دی گل ہے، سب پہلا پریت رلائی کون فیکون تے کل دی گل۔ آپ غور کریں نا، کبھی صوفیاء کیا کہہ جاتے ہیں؟ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہ تے متھے چمک دی لاٹ، مکھ چند بدر شاہ متھے چمک دی لاٹ، نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مخمور اکھی ہیں، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی؟ بھائی جس پر اللہ درود پڑھے، فرشتے پڑھے، کب سے پڑھے؟ کنت نبیم آدم بین الماء والطین۔ فرمایا آدم بعد میں بنے ہیں، سجدے بعد میں ہوئے ہیں، ابلیس نے انکار بعد میں کیا ہے، جبریل امین کو سرداری بعد میں ملی ہے، تو یہ فرشتے پہلے کیا کرتے تھے؟ ہاتھ باندھ کے میرے محمد پر درود پڑا کرتے تھے۔ کنت نبیم آدم بین الماء والطین۔ فرمایا اس لیے نبی کہا ہے کہ رسالت 40 سال بعد اعلان ہوا ہے، اور میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے آدم کے آنے سے بھی پہلے۔ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اچھا جی، آپ نے درود پڑھا، آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد، یہ درود پڑھا آپ نے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو درود پڑھو۔ ایمان وال کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو ہی پڑھ۔ یہ کیا جھگڑا شروع کر دیا معاذ اللہ۔ اللہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ حضور پر درود بھیج۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، نہیں آپ سمجھے نہیں بات، لیکن ہاں اللہ کہتا ہے پڑھو درود، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تم بھیج۔ اللہ کہتا ہے تم بھیجو، ہم کیا کہتے ہیں؟ پتہ کیوں یہ درود صحابہ نے کیوں پڑھا؟ اللہم کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق تھے نا، صحابہ میں عمر فاروق تھے نا، صحابہ میں علی المرتضیٰ تھے نا، عثمان غنی تھے۔ محبت کے طور طریقے آتے تھے، جب کہا نا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو آگ باگ کے کہنے لگے مولا ہم سے کوئی پڑھا جاتا ہے؟ کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا؟ ہم کوئی پڑھ سکتے ہیں تیرے نبی پہ درود؟ ہم اس قابل نہیں۔ اللہم صلی علی، تو ہی پڑھتا ہے اللہم، کتھے میرے علی تے کتھے یا اللہ ہم سے کو پڑھا جائے گا؟ تو ہی مہربانی کر، ابھی تیرا ہی ترلا مارنے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پہ درود بھیج، اے اللہ محمد پہ۔ ان اللہ وملائکتہ، ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو، خود پڑھتا ہے؟ روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے پاک ہے۔ ہمیں کہتا ہے زکاتیں دو، صدقات دو، خیرات دو، سارا کچھ کرو، خود کام کرتا ہے یہ؟ لیکن کہتا ہے تم بھی درود پڑھو اس لیے کہ میں بھی پڑھتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی جب تک پوری قلبی وابستگی نہیں ہوتی، جب تک پورا تعلق نہیں ہوتا، جب تک دل پورا جڑ نہیں جاتا، ایک تو وہ مشہور حدیث ہے نا جو الحمدللہ مسلمانوں کے بچے بچے کو آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک تم ماں باپ، اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک حدیث مشکات شریف میں اسی مضمون کی ایک اور رنگ میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو شریعت میں لے کے آیا ہوں۔
معنی کیا ہے کہ جب تک میرے بتائے ہوئے رستے کے تم تابع نہیں ہو جاتے، یہ مشکات میں موجود، اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ محبت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ پھر آپ کی خواہش بھی وہی بن جائے جو محبوب کی خواہش ہے، پھر آپ کی طلب بھی وہی بن جائے جو محبوب چاہتے ہیں، پھر انسان ماں سوائے محبوب کے نہ کچھ سوچے، نہ کچھ چاہے، نہ کچھ دیکھے، اسے پوری توجہ اس طرف لگ جائے کہ میں نے ہر صورت اپنے محبوب کو راضی کرنا۔ یہ جب اس کی کیفیت بن جاتی ہے تو پھر وہ عشق کا رستہ اختیار کرتا ہے، پھر وہ محبت میں شدت پیدا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں نا لوگ محبت کا نام بھی لیتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، محبت کے مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ڈھیر سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت کی لذت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ وہ کوئی شخص کسی کو سمجھا رہا تھا اور وہ بار بار اپنے محبوب کی بات کر رہا تھا، تو اس نے سمجھانے والے سے کہا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر۔ یہ لفظوں سے سمجھانے سے اور بتانے سے نہیں آتی، آپ ذرا سمجھیے گا۔ کوئی نہ کسی کو سمجھا رہا تھا تو اس نے کہا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر۔ یہ سمجھنے سمجھانے سے نہیں ہوتی، یہ جب ہو جائے تو پھر سمجھ ہوتی ہے محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کیونکہ کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ تجھے کنارے سے کیسے پتہ چلے گا کہ اندر پانی کتنا کتنا؟ یہ تو اترنا پانی میں، آنا اس گہرائی کو سمجھ آ کر۔ یعنی محبت رسول، آپ کوئی ڈکشنری دیکھ لیں محبت کا، کہیں سے کمانا دیکھ لیں، کوئی لغت کی کتاب دیکھ لیں، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ محبت کا عملی رنگ دیکھنا ہو تو حضرت صدیق اکبر کو دیکھیں۔ محبت کی وارفتگی، محبت کا پورا شوق دیکھنا ہو، پورا رنگ دیکھنا ہو تو حضرت فاروق اعظم کے حوالے شریفہ کو دیکھو۔ اور اگر آپ نے محبت ادب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی دیکھنی ہو اور محبت ایک خوبصورت انداز میں پوری طرح گندی ہوئی دیکھنی ہو، اور کوئی شجر سایہ دار ایسا دیکھنا ہو جس نے پھر محبت کی وجہ سے آنکھوں کو جھکا کے شرم و حیا کا کوئی پیکر تیار کیا ہے، تو پھر سیدنا عثمان غنی کو دیکھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جب بھی بات کرتے بڑی گہری کرتے، بات کرتے تو بڑی دور کی کرتے، بڑی منطقی، بڑی فلسفی اور بڑی قرین قیاس بات کرتے۔ کسی نے کہا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے؟ تو مولا علی فرمانے لگے صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیدل سفر ہو، پانی پاس نہ ہو، فرمایا اس موسم میں جتنا کسی پیدل چلنے والے کو پانی سے پیار نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ گرمیوں میں جب میں روزہ کھولتا ہوں تو گلاس پانی سے میرا کچھ نہیں بنتا، میرا دل کرتا ہے ٹوٹی کا پائپ لگاؤں منہ میں۔ یہ پانی سے جو پیار ہوتا ہے نا، یعنی آپ درجنوں سینکڑوں نعمتیں چن لیں دسترخوان پر جو پانی ہوتا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ مولا علی کی بات تو سمجھنا، مولا کائنات کیا فرماتے؟ فرماتے ہمیں حضور سے اتنا پیار ہے کہ گرمی کا موسم ہو، صحرا کا علاقہ ہو، پیدل سفر ہو، یہ کبھی آپ اس موسم میں جس کو دیر ہو گئی ہو پانی نہ پیا ہو، ذرا اس کو دیکھیں نا، پانی 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 کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا جس طرح گرمی کے موسم میں صحرا کے علاقے میں پیدل چلنے والے مسافر کو جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بھی بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے۔ یہ کیفیت آپ سمجھیں، اس ذوق کو آپ سمجھیں۔ محبت کا پورا جب تک ذائقہ نصیب نہیں ہوتا، پورا شوق نصیب، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، محبت بہرحال کسی نہ کسی شے سے ہونی تو ہے۔ غالب کہتے ہیں درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ چلو اگر عشق کا غم نہ لگاؤ گے تو روٹی کا غم لگ جائے گا، غم تو کوئی نہ کوئی لگنا ہی ہے۔ تو بہتر نہیں محبت رسول کا غم پالا جائے، عشق رسول کا غم پالا جائے، حضور کے پیار کا، نبی پاک کی محبت کا ذائقہ اپنی طبیعت میں پیدا کیا جائے، یہ بہتر نہیں؟ میرے عزیز یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا،
کہ جب تک آپ نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ پیار نہیں کرتے، یعنی یار آپ کا وہ والا ذوق بھی تو ہو نا، وہ والا رنگ بھی تو ہو نا جو حضرت صوبان بن مالک نے پیش کیا ہے. یعنی وہ مسجد نبوی شریف میں آئے ہیں اور حضور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہیں. تو محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا. بڑے سچے لوگ تھے، اس میں کوئی شعری جملہ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی خطیب کی خطابت نہیں، انہوں نے مجمع سے داد امداد نہیں لینی، یہ سیدھے جلوہ والضحیٰ کے سامنے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں ہوتا ہوں تو دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، تو حضور میں زیارت کرنے آ جاتا ہوں. ذرا میں نے پھر کہا کہ یہ کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں جملہ لکھنے والا، یہ صحابی رسول ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عدالت کی اور جن کی نفاست کی اور جن کی شان و شوکت کی گواہیاں یہ چاند بھی دیتا ہے، سورج بھی دیتا ہے، زمین بھی دیتی ہے، زمانہ بھی دیتا ہے، اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے. یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ جو حضور کے ساتھ والے. یا رسول اللہ دل نہیں لگتا آپ کے بغیر، تو میں آ کے دیدار کر لیتا ہوں. یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ وارفتگی پیدا کرتی ہے، یہ شوق پیدا کرتی ہے. تو حضور نے فرمایا آج کیوں روتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں کہ قیامت میں جنت تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور آپ کی دعا سے عطا کرے گا، لیکن آپ تو ہوں گے نا اونچے والے درجے میں نبیوں کے ساتھ. تو حضور میں جنت میں تو جاؤں گا پر میرا وہ سٹیٹس نہیں نا جو پیغمبروں کا محلہ ہے، وہ جو ایک بڑی وادی ہے وہاں تو میں نہیں حاضر ہو سکوں گا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی، یعنی وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے. حضور اگر زیارت نہ ہوئی تو نظام کیسے چلے گا؟ ابھی وہیں کھڑے ہیں حضرت صوبان بن مالک کے حضرت جبریل آ گئے اور قرآن لے کے آئے، کہا محبوب ان سے کہہ دیجئے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے نا تو صبح قیامت انہیں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہی رکھا جائے گا. میرے عزیز، امت میں نا وہ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آنے والی نسل کو محبت رسول کا وہ اصل درد دینے کی ضرورت. اور نوجوانوں میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، کسی اور سے بھی محبت کرو گے نا، محبتیں کرنی چاہیے، ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے. اسلام ساری محبتوں کا درس دیتا ہے، لیکن اور کوئی بھی محبوب بناؤ گے تو نقص نکل آئیں گے. یہ مدینے والے محبوب کی وہ ذات ہے کہ جب جب دیکھو گے نا، جس زاویہ نگاہ سے دیکھو گے، اخلاق دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی حضور سے پیار ہو جائے گا، حسن دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، نبی پاک کا حلم دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، بردباری دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا. یعنی ایک ایسے شخص بھی ہیں ثمامہ بن اسال جنہیں گرفتار کر کے لایا گیا، قیدی بنا کے مسجد نبی کے ستون سے باندھا گیا، سخت ترین دشمن تھے. انہوں نے مسجد میں بندھے ہوئے ستون سے حضور کے جلوے دیکھے، بندھے تے تیریاں ویکھ کے اداما میں مرید ہو گئی. یعنی ستون سے بندھے ہوئے محبوب کے جلوے دیکھے، 2-3 دن بندھے رہے. اور پھر وہ بات لمبی ہے، میں بس اشارہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انہیں آزاد کر دو، لیکن کیا آزاد ہونا تھا اور کیا انہوں نے لوٹ کر جانا تھا. وہ چلے گئے اور مدینہ شریف کے کنویں سے غسل کر کے واپس آ گئے اور محبوب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے حضور اب نہیں جانا، اب تو کوئی جلوہ پیارا لگتا ہے تو آپ کا جلوہ ہے، کوئی دین پیارا لگتا ہے تو آپ کا دین ہے، اور یا رسول اللہ اگر کوئی شہر پیارا لگتا ہے تو آپ کا شہر مدینہ پیارا لگتا ہے. تو حضور کو جس زاویے سے کسی نے دیکھا، جس اینگل سے دیکھا، اگر کسی نے مجاہد بنے ہوئے دیکھا اسے بھی پیار ہو گیا. یہ کیسے مجاہد ہے کہ جو اپنے مخالفین میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے لاتے ہیں تو اپنے غلاموں کو تلقین کرتے ہیں کہ ان کے کھانے کا ذرا خیال رکھنا. یہ قیدی بنا کے، یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے جنگوں میں مقابلے میں، ان پر ذرا توجہ دینا. اور یہ کیسے سپہ سالار ہے کہ ان کے وہ مخالف جنہوں نے 3 سال تک بائیکاٹ کیے رکھا اور شب ابی طالب میں قید کیے رکھا، ان میں سے جب کچھ لوگ قیدی ہو کے آتے ہیں
اور حضرت بلال ان کی رسیاں ذرا زور سے باندھتے ہیں اور وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو محبوب رات کو اٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو، یہ کراہتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ تم جس زاویے سے بھی دیکھو گے نا، جس زاویے سے تم میں سمجھ آ جائے گی کہ پیار کرنے کے، اتباع کرنے کے، عشق کرنے کے قابل اگر کوئی کامل ہستی ہے تو وہ مدینے والے محبوب کی ہستی ہے۔